جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. یہ خوبصورت سا مسجد بلوچستان کے ضلع آوران تحصیل جہل جاؤ واجہ باغ کے چھوٹے سے بازار میں تعمیر ہوا تھا، جس کی بنیاد واجہ کریم بخش مرحوم، جو کہ بڑے بزرگ شخصیت تھے، انہوں نے رکھا تھا. انہوں نے اس چھوٹے سے گاؤں میں علم دین پھیلانے اور اس گاؤں کو آباد کرنے کا سوچا، تو جیسا سوچا ویسے کر دکھایا. مسجد بنا لیا اور اس کے بعد وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. پھر ان کے بیٹے عثمان نے ان کی ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے لی. انہوں نے بہت ہی ایمانداری اور بہت ہی خوش اخلاقی سے کچھ وقت تک یہ ذمہ داری سنبھال لی. پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری اس گاؤں جاؤ واجہ باغ کے بہت ہی انصاف پسند اور اللہ کا نیک بندہ، جو ہر وقت ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ میں مگن رہنے والے حضرت علامہ مولانا سید ابراہیم شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے کیا. اب یہ اس ذمہ داری کو سب ذمہ داریوں سے بڑھ کر سر انجام دے رہے ہیں. ان کے 4 بیٹے ہیں جو کہ چاروں عالم دین ہیں. ان کا سب سے بڑا بیٹا حضرت علامہ مولانا سید قاسم شاہ قادری اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور اب یہ مسجد و مدرسہ اللہ کے فضل سے بہت عروج پر ہے. اس گاؤں میں کسی کو علم دین کا پتہ ہی نہیں تھا، اب یہ گاؤں علم دین کا گہوارہ بن گیا ہے. اس مدرسے کے دائیں طرف ایک باغ ہے جس کا نام ہے واجہ باغ. یہ باغ واجہ کریم بخش نے مسجد و مدرسے کے لیے بنایا تھا، اور اب یہاں کا بازار بھی جاؤ واجہ باغ کے نام سے مشہور ہے. اس باغ میں کھجوروں کے درخت ہیں جس کو یہ کاٹ کر بازار میں بیچ دیتے ہیں، اور ان کھجوروں کے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں ان پیسوں کو سید ابراہیم شاہ بخاری صاحب مسجد و مدرسہ میں خرچ کر دیتے ہیں. اور اس بازار میں کچھ دکانیں بھی تعمیر کر دی گئی ہیں، وہ بھی صرف مدرسے کے لیے. ایک چھوٹا سا مارکیٹ ہے جو کہ 12 دکانوں پر مشتمل ہے. دکان کا کرایہ مہینے میں 5000 ہے، اور یہ سب مدرسے کے لیے ہیں. حضرت علامہ مولانا سید ابراہیم شاہ بخاری صاحب سب پیسے مدرسے پر خرچ کر دیتے ہیں، اور ان کا بڑا بیٹا سید قاسم شاہ صاحب وہ اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہیں. ان کی ذمہ داری بچوں کا داخلہ اور اساتذہ اکرام جو کہ انہوں نے بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو سر انجام دے رہے ہیں. اب اللہ کے فضل و کرم سے اس مدرسے میں 100 سے زائد بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اور 150 سے زیادہ بچے ناظرہ کر رہے ہیں. یہاں پر بہت ہی اچھی تربیت دی جا رہی ہے بچوں کو، اور ان کو یہاں پر کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے. یہاں کے اساتذہ اکرام بھی بہت ہی نرم مزاجی سے اور بہت ہی پیار سے بچوں کو پڑھاتے ہیں. یہ مدرسہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کے ارد گرد بڑے بڑے درخت اس کی خوبصورتی کی وجہ ہیں، اور بہت ہی میٹھے کھجوروں کے درخت بھی ہیں جو کہ مدرسے کے لیے وقف کر دیے گئے ہیں. اور مسجد کو مزید بڑا کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے نماز پڑھنے میں آسانی ہو. نماز جمعہ اور عید کی نماز میں یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے،
لوگ دور دراز سے آ کے یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، تو اسی لیے لوگوں کی آسانی کے لیے مسجد کو مزید بڑا بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ دھوپ سے بچیں اور مسجد کے اندر کے حصے میں نماز ادا کریں، جبکہ یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو گرمی کی شدت یہاں پر زیادہ ہوتی ہے تو فرش پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے اب اس مسجد کو ڈبل کیا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کو نماز پڑھنے میں کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار